بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنے بندوں کو دکھاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر دنیا کی بڑی بڑی شخصیات حیران رہ گئیں اور وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو، جب اسرائیل میں ایک قبر پھٹی تو اندر سے کون سے صحابی نکلے جو 1300 سال بعد بھی ویسے کے ویسے تھے۔ یہ حیران کن واقعہ جب آپ سنیں گے اور دیکھیں گے تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھیں گے۔ لیکن یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نہ زندگی محفوظ ہے اور نہ قبریں۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 20,000 سے زائد فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور غزہ سے سامنے آنے والی ویڈیوز کے مطابق اب اسرائیلی ٹینک قبرستانوں کو بھی ملیہ میٹ کرتے ہوئے لاشوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ میڈیا کے مطابق 13 دسمبر کو جاری کی گئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی زمینی کارروائی کے نتیجے میں شمالی غزہ کے شہر جبیلیہ کے علاقے الفلوجہ میں واقع قبروں کو نقصان پہنچا۔ قبرستان میں جا بجا اسرائیلی ٹینکوں کے گزرنے کے نشان اور ٹوٹی پھوٹی قبروں کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی جانب سے قبروں کو ملیہ میٹ کرنے کی ویڈیوز موجود ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے سرگرم ایک غیر جانبدار تنظیم یورو میڈیا مانیٹر کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں زیادہ قبرستانوں کو نشانہ بنایا ہے، جن میں شمالی غزہ کی پٹی میں الفلوجہ قبرستان، علی بن مروان، شیخ رضوان الشہداء اور شیخ شعبان کے قبرستان شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ غزہ شہر میں سینٹ پروفیرس چرچ کے قبرستان اور بیت الحیا میں شہداء قبرستان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور لاشوں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے درجنوں قبروں کو تباہ کر دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ تاریخی قبرستان باب الرحمہ مسجد الاقصی کے قریب واقع قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ فلسطین کے کئی دیگر قبرستانوں میں اس قبرستان میں بھی کئی جلیل القدر صحابیوں کی آرام گاہیں موجود ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت عبادہ بن صامت، شداد بن اوس کی قبریں آج بھی نمایاں اور واضح ہیں، جو قبرستان کی 1400 سالہ اسلامی تاریخ کی گواہ ہیں۔ دوستو، اس قبرستان کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور بہت سی قبروں کو تباہ کیا گیا اور لاشوں کے تقدس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ یہاں پر ایک صحابی کی جب قبر کھلی تو اس میں صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت کا جسد خاکی ایسے تھا کہ انہیں ابھی ابھی دفنایا گیا ہو، جبکہ ان کی قبر مبارک 1300 سال سے زائد کی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی یہودی حیران و پریشان رہ گئے اور کچھ تو کلمہ بھی پڑھ گئے، اور اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر کافی تہلکہ بھی مچایا۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ان کے جسد خاکی کو دوبارہ عزت و احترام کے ساتھ قبر میں دفنا دیا گیا۔ دوستو، اسی طرح بہت سال پہلے تاریخ گواہ ہے کہ جب 2 صحابہ کرام کی قبر کشائی کر کے انہیں دوسری جگہ منتقل کیا جانا تھا تو تب کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، عراق کا بادشاہ ملک فیصل اول گہری نیند میں تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے کے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ دوستو، عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی۔ تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی اعظم نور السعید پاشا کو دکھائی دیا۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونک گیا اور بولا، یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا اور آخر بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا کہ پہلے آپ قبروں کو کھودنے کا فتویٰ دیں، تب میں اس خواب کے متعلق عمل کروں گا۔ مفتی اعظم نے اسی وقت قبروں کو کھودنے اور اس سے لاشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے۔
اور اعلان کیا گیا کہ عید قربان کے دن ان دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں کھولی جائیں گی۔ اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی، اور مزے کی بات یہ ہے دوستو کہ یہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس میں شرکت کر سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، روس، ہندوستان وغیرہ کے ملکوں سے شاہ عراق کے نام بے شمار خط پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخرکار دوستو وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے کافی دور تھا، تمام ممالک کے سفیر، عراق کی حکومت کے تمام اراکین اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد خاکی کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کا جسد خاکی کرین پر رکھے گئے اسٹریچر پر آ گیا۔ اب کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم، وزیر جمہوریت ترکیت اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اسٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو نکالا گیا۔ دوستو دونوں صحابہ کے جسم مبارک بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے۔ اجسام مبارک کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1300 سال پہلے کے ہیں، بلکہ یوں گمان گزرتا تھا جیسے انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے 2-3 گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس منظر کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی سکرینز لگائی گئیں تاکہ دھکم پیل نہ ہو اور آسانی سے لوگ دیکھ سکیں۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے عیسائی، یہودی، ہندو وغیرہ مسلمان ہو گئے تھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان پر کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ اس کی ہستی موجود ہے اور وہی اس دنیا کا حقیقی مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کے مطابق چل کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہت اچھی اور کامیاب گزرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی ہدایت دے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کا ایک وسیلہ بنائے، ہمارے لیے سب آسان کرے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کے اصولوں کے مطابق چل کر رہنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔